السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لبنان کے شہر بیروت میں ہونے والے دھماکے کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ اس تمام تر سچویشن میں اور اس دھماکے میں اسرائیل کے کردار پر شواہد کے ساتھ بحث کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس پورے تنازع کے تاریخی پہلوؤں کا بھی جائزہ لیں گے۔ ناظرین، لبنان کے شہر بیروت میں اپنی نوعیت کا ایک شدید اور خوفناک قسم کا دھماکہ ہوا۔ 400 کلومیٹر دور تک زمین لرز گئی۔ دھماکہ نیوکلیئر مواد کے گودام میں پیش آیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ دھماکے کی جتنی ویڈیوز اور فوٹیجز ہیں وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ڈیلیٹ کی جا رہی ہیں، جن میں واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر سٹرائک تھی جسے اسرائیل نے لبنان کو وارننگ دینے کے لیے کیا۔ اب پوری دنیا اسرائیل کی اس دہشت گردی پہ خاموش تماشائی بنی رہے گی۔ لبنان میں ہونے والے دھماکے کی فوٹیجز کو تحقیقاتی طور پر پرکھا تو جائے گا، مگر اب تک کی تفصیلات کے مطابق دو میں سے ایک دھماکہ جوہری مواد کا تھا، جس میں واضح طور پر دیکھا گیا ہے کہ باقاعدہ کیمیکل ری ایکشن کے نتیجے میں اتنی تباہی ہوئی۔ اس قدر زوردار کیمیکل دھماکے کے لیے مواد دنیا بھر کی کسی بھی دہشت گرد تنظیم کے پاس موجود نہیں، تو بلا شبہ اس میں اسرائیل ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ملوث ہے۔ اور کیوں ملوث ہے؟ کیونکہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ اس کے ہمسایہ ممالک میں امن قائم ہو، کیونکہ جب امن قائم ہوتا ہے تو اسرائیل کی طرف لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، اور اسرائیل کا مشن مسجد اقصی پر قابض ہونا ہی نہیں بلکہ گریٹر اسرائیل بنانے کا بھی ہے، جس میں بیشتر عرب ممالک شامل ہیں۔ لبنان ان چند ممالک کی فہرست میں آتا ہے جن کی طرف سے اسرائیل کو اکثر مزاحمت کا سامنا رہا ہے، اور لبنان اسرائیل کے لیے اس لیے بھی خطرہ ہے کہ اگر دنیا کے دوسرے ممالک جیسا کہ پاکستان، ایران وغیرہ اسرائیل پر حملہ کرنا چاہیں تو ان کو لبنان کی سرزمین استعمال کرنا پڑے گی، اور لبنان ایک ایسا ملک ہے کہ وہ کسی بھی ملک جو اسرائیل پر حملہ کرنا چاہے اس کو اپنی سرزمین دینے کو تیار ہے۔ خواتین و حضرات، لبنان کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عرب دنیا کا یہ چھوٹا سا خطہ ہمیشہ سے اسرائیلی جارحیت کا شکار رہا ہے۔ قیام اسرائیل کے فوری بعد جب 1948 میں پہلی عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا تو لبنانی افواج نے تعداد میں کم ہونے کے باوجود عرب افواج کا ساتھ دیا اور شکست کھائی، جس کے بعد اسرائیل نے جنوبی لبنان پر قبضہ کر لیا۔ لبنان دہائیوں سے لاکھوں فلسطینی مہاجرین کا میزبان بھی ہے، اور یاسر عرفات کی قیادت میں فلسطین لبریشن آرگنائزیشن نے اردن سے بے دخلی کے بعد لبنان کو ہی اسرائیل کے خلاف اپنا بیس کیمپ بنایا تھا اور اسرائیل پر کاری ضربیں لگائی تھیں، جس کے بعد اسرائیل کی منظم سازش کے تحت 1975 میں لبنان میں بیرونی مسیحیوں کو جدید ہتھیاروں سے مسلح کر کے بدترین خانہ جنگی شروع کروا دی گئی، اور 15 برس تک جاری رہنے والی خانہ جنگی میں لاکھوں فلسطینی اور لبنانی مسلمان شہید ہوئے اور لاکھوں بے گھر ہوئے۔ 1982 میں اسرائیلی فوجیں بین الاقوامی قوانین کو پامال کرتے ہوئے لبنان میں داخل ہوئیں اور بیروت کا محاصرہ کر لیا۔ اس جنگ میں 15 سے 20 ہزار کے درمیان لبنانی اور فلسطینی مسلمان شہید ہوئے۔ بات آگے بڑھی 1993 اور 1996 میں اسرائیل نے ایک بار پھر لبنان کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ شدید بمباری کے نتیجے میں شہر کے شہر برباد کر دیے گئے، اور 2005 میں لبنان کے سابق وزیر اعظم رفیق الحریری کو ان کے 23 ساتھیوں اور گارڈ سمیت بیروت میں ہونے والے بم دھماکے میں قتل کر دیا گیا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس میں 1800 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ آگے بڑھ کر 2014 سے 2019 کے درمیانی عرصے میں بھی وقتاً فوقتاً اسرائیل نے لبنان پر فضائی حملے جاری رکھے ہیں اور مشتبہ ٹھکانوں کی آڑ میں نہتے لبنانی شہریوں کو نشانہ بناتا رہا، اور اب ایک بار پھر لبنان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے صہیونی عزائم واضح ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں لگی آگ لبنان کو ایک بار پھر اپنی لپیٹ میں لینے کو ہے۔ پچھلی 7 دہائیوں سے عرب حکمرانوں کے ذاتی مفادات اور نا اتفاقی اور سامراجی ایجنٹ ہونے کے باعث اسرائیل خطے میں مسلمانوں کی نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہے، اور بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی بنانے کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی تمام تر تیاریاں مکمل کر چکا ہے، جبکہ عرب حکمران اپنی سلطنت اور مال و زر بچانے کی خاطر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔